میں تو ایک اچھا سچا پکا مسیحی بننا چاہتا تھا. جب ہم دعا کرتے رہے تو دعا کے اختتام پہ ہم ایک جملہ کہتے تھے کہ ہم جو کچھ بھی مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے مانگتے ہیں. جس مسیح نے تیرے گناہوں کا کفارہ ادا کیا ہے تو اسی مسیح کو آج خدا یا خدا کا بیٹا ماننے سے انکار کرتے. میں نے کہا میرے کون سے گناہ. میں نے عیسائیت سے جب دل برداشتہ ہوا تو میں نے ہندو مت کا مطالعہ بھی کیا, میں نے سکھ مت کا مطالعہ بھی کیا. میں ایک وقت ایسا تھا کہ ایتھیزم میں فال کر گیا. انہوں نے کہا کہ اگر آپ عیسائی ہیں تو آپ مسجد میں کیسے داخل ہو گئے, اور اوپر سے آپ قرآن پڑھنے کی بات کرتے ہیں, یو کانٹ ٹچ اٹ. تو میں حیران تھا کہ مسلمانوں کا رب اتنا عظیم الہ ہے, الرحمن الرحیم, و مہربان بھی ہے, نہایت رحم کرنے والا, جس کو قبول کرنے کے بعد آپ کی دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی ہی ممکن ہے, ادروائز نہیں. میں اسلام قبول کرنے سے قاصر رہا, معذرت کے ساتھ کہ مجھے آپ کی سوسائٹی کا اسلام سوٹ نہیں کر رہا تھا. جمعے کا دن تھا اور پہلی نماز میں نے جو ہے وہ جمعے کی ہی پڑھی اسلام قبول کرنے کے بعد. لیکن آج میں اس کا جواب اس لیے نہیں دوں گا کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی تھی. یہاں پہ مسلمان کام کرتے ہیں اور وہ کھانا بھی کھاتے ہیں, پانی بھی پیتے ہیں, برتن بھی استعمال کرتے ہیں, تو اس لیے وی آر ویری سوری. اور آپ نے ہم سے جھوٹ بولا, آپ نے بتایا نہیں, گیٹ آؤٹ فرام. گلی میں سویپر ہے, مجھے جہاں نظر آ جاتے ہیں میں ان کو گلے لگاتا ہوں. مجھے کہتے ہیں وہ آپ کے کپڑے خراب ہو جائیں گے. میں نے کہا میں آپ کو گلے نہیں لگاؤں گا, آپ کی زندگی خراب ہو جائے گی. میں دبئی سے پاکستان آیا تو ایئرپورٹ پہ کوئی نہیں تھا, اور گھر آیا تو والد صاحب نے گیٹ کے اوپر ہی کہا کہ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر. منگنی ہو گئی, شادی ہونے والی تھی, تو فرمانے لگی کہ آپ کے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے, میں یا اسلام. کافی حیرانگی بھی ہوئی, بچپن کی محبت تھی. میں آج یہ لوگوں کو یہ مثال دیتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں نے ایک قربان کی تھی, آج میرے نکاح میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نیک اور صالح دو عطا فرما رکھی. ماشاءاللہ. اقبال نے اس کو کہا ہے, اقبال نے کہا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی, نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی, دین بھی, ایمان بھی ایک, حرم پاک بھی, اللہ بھی, قرآن بھی ایک, کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. السلام علیکم جی, حافظ احمد پوڈ کاسٹ پہ خوش آمدید. اور آج کی پوڈ کاسٹ ایک تھوڑی سی روٹین سے ہٹ کے ہونے والی ہے, کیونکہ میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں عبدالوارث گل صاحب, تقریباً کم و بیش 6000 لوگ ماشاءاللہ ان کی وجہ سے, ان کی نسبت سے, ان کے کام سے مسلمان ہو چکے ہیں. یہ خود بھی عیسائیت پہ تھے, اسلام قبول کیا. ہمیں تو شاید اس طریقے سے قدر نہیں ہے نا, کیونکہ میں اور آپ زیادہ تر دیکھنے والے ہمارے مسلمان ہیں, تو ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے, ہمیں سب کچھ پتہ چل گیا کہ ہم مسلمان ہیں, ہم بخشے جائیں گے, اللہ کی رحمت ہوگی. یقیناً سب کچھ چیزیں بالکل ٹھیک ہے, لیکن ظاہر ساتھ عمل بھی اور چیزیں بھی ضروری ہیں. لیکن ان کی زندگی کو جب میں نے پڑھا اور ان کے بارے میں جب میں نے بات سنی, ان کی بات سنی, تو انہوں نے کہا کہ میں تو بالکل اندھیرے میں تھا. میں جب ادھر آیا تو پھر مجھے قدر ہوئی کہ میں نے لوگوں کو بھی اسلام کی طرف لانا ہے, اور جو آلریڈی مسلمان ہیں ان کو بھی لانا ہے کہ بھائی آپ بھی سیدھے راستے پہ آؤ اور اکٹھے ہو جاؤ, فرقہ واریت میں نہ پڑھو. یہ ڈفرینٹ ایونٹس بھی کرتے رہتے ہیں اس طرح کے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے. میں بھی ان کے کچھ ایونٹس میں شریک ہو چکا ہوں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. میرے ساتھ موجود ہے جناب عبدالوارث گل صاحب. اور اس پہ کیسے ہیں آپ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بڑا احسان, الحمدللہ. الحمدللہ. میں سب سے پہلے آپ کے بارے میں جاننا چاہوں گا, اس کے بعد پھر ماشاءاللہ آپ جو کام کر رہے ہیں دعوت کے اس طرف بھی آئیں گے. آپ, بہت سے لوگ ہیں غیر مسلم, بلکہ غیر مسلم زیادہ ہیں اس دنیا کے اندر, مسلمانوں کی تعداد کم ہے. آپ کو ایسا کیا لگا اور کس وقت لگا اور کیوں لگا, کیا سوچ کے کس طریقے سے آپ اسلام کی طرف آئے؟ بہت شکریہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے اتنی خوبصورت اور اہم گفتگو کے لیے مدعو کیا. واقعہ یہ ہے احمد بھائی کہ میں کبھی بھی اسلام کی طرف نہ یعنی آنے کا کوئی دھیان تھا, نہ کوئی ارادہ تھا, نہ کوئی پروگرام تھا, بلکہ میں تو ایک اچھا سچا پکا مسیحی بننا چاہتا تھا. اور ایک اچھا سچا پکا مسیحی بننے کے لیے لازمی تھا کہ میں مسیحی تعلیمات کا مطالعہ کرتا, اس کو سمجھتا, دل و جان سے قبول کرتا. ظاہر ہے کہ کسی بھی یعنی آپ چیز کے لیے, اس کی پیک پہ جانے کے لیے اس کی نیچر کو, اس کی نوعیت کو, اس کی سائیکالوجی کو, اس کی ڈاکٹرائن کو پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو ایک اچھا مسیحی بننا چونکہ زندگی میں مقصود تھا, تو اس لیے عیسائیت کو ذرا زیادہ دھیان سے, غور سے, تدبر و تفکر سے پڑھا, تو پتہ چلا کہ جو مروجہ عقائد و نظریات ہیں وہ فطرت کے ساتھ ہی میچ نہیں کرتے. مثلا ویسے تو 17-18 سال کی عمر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ شعور عطا فرما دیا تھا, صحیح اور برے کی پہچان کی تمیز عطا فرما دی. لیکن 17-18 سال تک جب ہم دعا کرتے رہے تو دعا کے اختتام پہ ہم ایک جملہ کہتے تھے کہ ہم جو کچھ بھی مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے مانگتے ہیں. لیکن جب ایک اچھا عیسائی بننے کا داعیہ پیدا ہوا, ایک کانشیسلی
جب چیزوں کو دیکھنا شروع کیا, ڈیپتھ میں چیزوں کو دیکھنا شروع کیا, تو اس دن کلک ہوا کہ ہاؤ اٹس پاسبل ہی از اے سن آف گاڈ. اسی طرح جب ہم باپ بیٹے روح القدس کرتے تھے تو ہم یعنی ہماری دعا کا یہ حصہ ہوتا تھا کہ ایک خدا میں 3 شخص ہیں, یعنی باپ بیٹے روح القدس. تو دھیان ہوتا تھا کہ ہاؤ اٹس پاسبل کہ ایک جو ہے وہ 3 بھی ہے اور 3 جو ہے وہ 1 بھی ہیں. اسی طرح پھر عقیدہ کفارہ تھا, اس کو جب پڑھنے کا موقع ملا تو پتہ چلا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو لغزش ہوئی تھی اس کی پاداش میں آدم سے جتنی نسل پیدا ہوئی ان تمام کے اندر وہ گناہ سرایت کرتا گیا, جس کو موروثی گناہ کہتے ہیں, اوریجنل سن جسے کہتے ہیں. اور مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گناہ کا کفارہ ادا کیا. ہاؤ اٹس پاسبل. اور جب میں نے اسلام قبول کرنے کی بات گھر میں کی تو میرے والدہ نے کہا کہ جس مسیح نے تیرے گناہوں کا کفارہ ادا کیا ہے تو اسی مسیح کو آج خدا یا خدا کا بیٹا ماننے سے انکار کرتا. میں نے کہا میرے کون سے گناہ, یعنی میں تو اس وقت تھا ہی نہیں اور میرے کوئی گناہ ہی نہیں تھے, تو میرے کون سے گناہوں کا کفارہ. کہا کہ وہ جو تھے, جو ہے اور جو ہونے والے ہیں, ان تمام گناہوں کا کفارہ. تو ظاہر ہے کہ جب آپ اس طرح کے جو ایک مبہم اور غیر واضح عقائد و نظریات ہیں, جیسے سن آف گاڈ کا عقیدہ ہے, ٹرینٹی کا عقیدہ ہے, کروسیفیکیشن کا عقیدہ ہے, اور اس طرح کے جب آپ عقائد و نظریات کو دیکھتے ہیں, ان پہ غور و فکر کرتے ہیں, تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو شعور اگر عطا فرما رکھا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اس کا فہم بھی عطا فرما دیتے ہیں کہ what is the right and what is the wrong, صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. تو یہ میرا بیسکلی جو ہے وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا, لیکن ٹرننگ پوائنٹ ٹو کرسچینٹی تھا. اور یہ اس وقت کیا ایج تھی آپ کی؟ میری ایج سر محض 21-22 سال میری ایج تھی. اچھا. اس کے بعد آپ حیران ہوں گے کہ مجھے اس بات کا ہمیشہ دکھ بھی رہا ہے, لیکن یہ جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں یہ حقائق ہے, یہ شکایت نہیں ہے مسلمانوں سے, کہ مسلمان یہ نہ سمجھے کہ میں ان سے شکایت کر رہا ہوں. یہ ایک واقعہ ہے, اور واقعہ یہ ہے کہ میں نے اسی سوسائٹی میں 21-22 سال تب تک میں سرو کر چکا تھا کہ کبھی کسی نے آ کر یہ نہیں کہا تھا کہ عبدالوارث مسیح ویئر یو وانٹ ٹو گو, واٹ آر یو لوکنگ ہیئر اینڈ دیر, کیا تلاش کر رہے ہو, کہاں جانا چاہتے ہو. میں نے عیسائیت سے جب دل برداشتہ ہوا تو میں نے ہندو مت کا مطالعہ بھی کیا, میں نے سکھ مت کا مطالعہ بھی کیا, میں نے شنٹوازم کا مطالعہ کیا, اور دیگر جو مذاہب ہیں, ایون دو کہ قادیانیت کو بھی میں نے پڑھا, لیکن کہیں کوئی تسلی نہیں تھی. اور ایک وقت ایسا آیا کہ جب میں اس بات کا یقین کر چکا تھا کہ یہ مذاہب جو ہیں یہ محض جو ہے وہ انسانوں کو کیپچر کرنے کے ذرائع ہیں, وگرنہ اس کا کوئی حقیقت کے ساتھ تعلق نہیں ہے. اور میں ایک وقت ایسا تھا کہ ایتھیزم میں فال کر گیا. لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ کی فطرت زندہ ہوتی ہے اور وہ آپ کو یہ احساس دلاتی ہے کہ کوئی تو ہے اس کائنات کا جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے, جس نے یہ رنگ و روپ, زمین و آسمان, چاند, ستارے, ہوائیں, فضائیں, نہروں, یہ جو چشمے ہیں, ندیاں ہیں, نالے ہیں, بحر و بر ہیں, دریا ہیں, کوئی تو ہے جس نے اس کو پیدا کیا, لیکن وہ کون ہے. تو الحمدللہ اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا فرمائی کہ میں اسلام کا مطالعہ کروں. اور فرسٹ ٹائم ان مائی لائف جب میں مسجد میں گیا اور میں نے ان سے کہا کہ مجھے قرآن مجید چاہیے, تو انہوں نے کہا کہ کیا کرنا ہے, انہوں نے کہا جی پڑھنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر میں نہیں ہے, تو میں نے کہا کہ میں تو ایک عیسائی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ عیسائی ہیں تو آپ مسجد میں کیسے داخل ہو گئے, اور اوپر سے آپ قرآن پڑھنے کی بات کرتے ہیں, یو کانٹ ٹچ اٹ, آپ تو اسے ہاتھ بھی لگا سکتے بیکاز یو آر کرسچن. تو بڑے بے آبرو ہو کے تیرے کوچے سے ہم نکلے کے مزداق. تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے اپنے دوست سے کہا, انہوں نے مجھے قرآن مجید لا کے دیا, میں نے پڑھا. اور شروع میں مجھے بالکل اس کی کچھ سمجھ نہیں آتی تھی, جیسے کہ آپ کے علم میں ہے ماشاءاللہ, آپ کا تو قرآن کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق ہے. اور آپ نے جب قرآن گھر میں شروع کیا ہوگا, جب آپ پیدا ہوئے, کان میں اذان دی گئی, جب آپ نے بولنا سیکھا اللہ لا الہ الا اللہ, اور جب آپ نے سمجھنا شروع کیا تو رسول اللہ کی سیرت سامنے تھی, ہر آیت کے ساتھ ایک جو ہے وہ ایک لنک تھا رسول اللہ کی سیرت طیبہ کا, صحابہ کرام کا. تو قرآن کی آیات کو سمجھنا آپ لوگوں کے لیے اتنا مشکل نہیں ہوتا. لیکن ایک جو تسلیث سے, جو کفارے سے, جو ابن اللہ سے, مسیح کو جو خدا کا بیٹا اس گھرانے سے جو چل کے آیا ہے, جس نے ٹریول کیا ہے, اور اس کے سامنے جب قرآن مجید کی ایک آیت آئے گی تو وہ بالکل بھی سمجھنے سے قاصر ہوگا. تو میں نے جب پہلی بار قرآن مجید کو پڑھا تو سچی بات ہے کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا. لیکن ایک بار میں اپنے دوست کا انتظار کر رہا تھا اور وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے.
باہر قرآن مجید کی ایک آیت لکھی ہوئی تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, اور ہم نے قرآن کو آسان کر دیا, کوئی ہے کہ جو اس سے نصیحت حاصل کرے. تو وہ ایک جسے آپ واو مومنٹ کہتے ہیں نا, اصل میں وہ واو مومنٹ تھی, تو میرے دل میں گر کر گئی. اور میں نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر یہ واقعی قرآن یعنی ہدایت کے لیے ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں اس کو سمجھنا چاہتا ہوں جس کو آپ نے آسان کیا ہے. تو اس کے بعد جب میں نے قرآن مجید کا مطالعہ شروع کیا تو قرآن نے مجھ سے باتیں کرنا شروع کر دی. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کا. میں نے امام راغب الفسانی رحم اللہ کی جو ایک لغت کی کتاب ہے اس سے میں نے پوچھا کہ امام صاحب واٹس مین اباؤٹ رب, تو فرمان کہ رب اسے کہتے ہیں جو حقیقی پرورش کرنے والا ہے, جو تمہیں ہنساتا ہے, جو تمہیں دکھ میں ہنساتا ہے, بھوک میں کھلاتا ہے, پیاس میں پلاتا ہے. کتنی عمر میں کتنی ہائٹ چاہیے, کتنی عمر میں کتنا ویٹ چاہیے, کتنی عمر میں کون سے سیل زیادہ چاہیے, ریڈ سیل کتنے چاہیے, ہارٹ بیٹ کتنی چاہیے, شوگر لیول کیا ہونا چاہیے, تمہارا بلڈ پریشر کتنا ہونا چاہیے, یعنی حقیقی پرورش کرنے والا, تمہاری ضروریات کا خیال رکھنے والا. دیٹس مین اباؤٹ رب. الحمدللہ رب العالمین. اور عالم کتنے ہیں؟ 38 کے قریب عالم ہے کہ جن کو وہ کھلاتا ہے, پلاتا ہے, سلاتا ہے, ہنساتا ہے. تو وہ تمام کا رب وہی ہے. تو میں حیران تھا کہ مسلمانوں کا رب اتنا عظیم الہ ہے, اور رحمان الرحیم و مہربان بھی ہے, نہایت رحم کرنے والا, مالک یوم الدین بھی ہے, کہ کہیں اس کے رحمان اور رحیم ہونے کی وجہ سے دھوکے میں نہ پڑ جانا کہ تم سے گناہوں کی پوچھ نہیں کرے گا, یا اس بغاوت پہ اتر آؤ گے تو وہ تمہارے ساتھ جو ہے وہ بات نہیں, یعنی تمہارا حساب نہیں کرے گا. بلکہ یاد رکھنا کہ وہ ایک ایسے دن کا مالک ہے کہ جس دن اچھائی کا بدلہ بھی عطا کر دیا جائے گا اور برائی کا بدلہ بھی ادا کر دیا جائے گا. تو اس دن کوئی اللہ کا نہ ہاتھ روکنے والا ہوگا, نہ کوئی تمہاری سفارش کرنے والا ہوگا, ماں سوائے اس کے جس کو اللہ اجازت عطا فرما دے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. آج یعنی دکھ بھی ہوتا ہے کہ وہ مسلمان کے جس کو قرآن کے آغاز میں بتا دیا گیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ اللہ کی عبادت کرتے رہنا اور اسی سے مانگتے رہنا, اور وہی مسلمان آج در در پہ مانگ رہا ہے, ذلیل و رسوا ہو رہا ہے, لیکن اپنے رب کے دربار سے جو کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, دیکھو میری عبادت کرتے رہنا اور اسی سے مانگتے رہنا. گویا کہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وہ اصل میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے آگے جھکنا سیکھ لیا, مجھ سے مانگنا سیکھ لیا, میرے آگے گریہ زاری کرنا سیکھ لیا, تیرے سارے مسئلے بندے حل ہو جائیں گے. لیکن ہم نے صرف اسی کے در پہ نہیں جھکے, باقی ہر غیر کے در پہ ہم نے جو ہے وہ سجدہ کر کے دیکھ لیا. میں جب تک یہ پڑھ رہا تھا 22 سال کی عمر میں میں نے کرسچینٹی کو الحمدللہ ان ڈیٹیل پڑھا. جب میں نے دیگر مذاہب کو پڑھا تو 1 ڈیڑھ 2 سال مجھے اس میں لگے. اس وقت میری عمر جو ہے وہ 26 سال کی تھی آلموسٹ. اور وہ کیا ایونٹ تھا, آپ کہاں پہ گئے؟ میں نے الحمدللہ جب اسلام کا یعنی قرآن کو پڑھنا شروع کیا اور پتہ چلا کہ الحمدللہ قرآن ایک عظیم کتاب ہے جس کا اس دنیا میں کوئی میچ نہیں ہے, اور اتنی یہ کامیابی اور کامرانی کی کتاب تھی. یہ محض یعنی مردوں کے اوپر پڑھنے والی کتاب نہیں تھی, یہ محض ثواب حاصل کرنے والی کتاب نہیں تھی, یہ محض جو ہے وہ جادو اور ٹونے کے علاج کے لیے کتاب نہیں تھی. یہ تو آپ کو ایک کامیابی اور کامرانی کی معراج عطا کرنے کے لیے آئی تھی. یہ تو آپ کو ذلت اور رسوائیوں سے نکال کے اللہ کی بارگاہ تک پہنچانے کے لیے آئی تھی. زمانوں پہ راج کرنے کا ایک نسخہ, ایک اکسیر تھا. اس کے بارے میں ایک کیا خوبصورت کسی نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہاتھی, عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی, اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. تو وہ نسخہ کیمیا کو ہم نے جو ہے وہ دم درود کی کتاب بنا دی. الحمدللہ پتہ چلا کہ یہ تو اللہ کا ایک عجیب معجزہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے کا موقع ملا, اور اس کے بعد مجھے شرح صدر ہو گیا کہ اسلام دنیا کا وہ دین ہے کہ جس کو قبول کرنے کے بعد آپ کی دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی ہی ممکن ہے, ادروائز نہیں. دین آئی واز ان دبئی, اور بابر انعام وارث میرے بڑے بھائی بھی ہیں, میرے استاد بھی ہیں, محسن بھی ہیں. میں بیکاز بائی پروفیشن آئی واز اے گولڈ اسمتھ, تو گولڈ سوک میں ہوتا تھا دبئی میں, اور
انہیں سے یعنی سوالات تھے, اعتراضات تھے, اشکالات تھے. اسی دوران ڈاکٹر اسرار سے بھی ملاقات ہوئی رحم اللہ. قرآن سے متعلق یا اسلام سے متعلق جو سوالات تھے انہوں نے بھی بڑے تسلی بخش جوابات دیے. اور جب مجھے اچھی طرح سے شرح صدر ہو گیا کہ اسلام ہی وہ کائنات کا واحد دین ہے کہ جس کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے, تو پھر مجھے ڈر لگنا شروع ہو گیا کہ اگر میں نے اسلام قبول کیے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو اللہ پوچھیں گے تو صحیح کہ حقیقت واضح ہونے کے باوجود اس کا اقرار بھی نہیں کیا اور دل سے اس کی تصدیق تو ہو چکی تھی, اقرار باللسان میں کیا تکلیف تھی. تو پھر مجھے ڈر لگنا شروع ہو گیا. لیکن وہ 3 مہینے اس سبب سے میں اسلام قبول کرنے سے قاصر رہا, معذرت کے ساتھ, کہ مجھے آپ کی سوسائٹی کا اسلام سوٹ نہیں کر رہا تھا. میں دیکھتا تھا کہ یہاں تو مسلمان کو کافر کہہ رہا ہے, مسلمان ہی مسلمان کے اوپر کفر کے فتوے لگا رہا ہے, مسلمان ہی مسلمان کی گردنیں مار رہا ہے, فرقہ واریت ہے, دنگا فساد ہے, یعنی جتنا دین مسلمان جانتے ہیں اس پہ بھی عمل پیرا ہونے سے قاصر ہے. مسجدوں کے باہر باقاعدہ طور پہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ دیوبندی, اہل حدیث اور فلاں گروہ کا جو ہے وہ داخلہ جو ہے وہ بند ہے. تو میں سوچتا تھا کہ اگر میں نے ایسا مسلمان بننا ہے تو یہ تو مجھے سوٹ ہی نہیں کرے گا, میں کبھی بھی اس کو ڈائجسٹ نہیں کر سکوں گا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شرح صدر عطا فرمایا کہ ہر انسان نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور فردن پیش ہونا ہے, بجائے یہ کہ اسلام کے بغیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں اور وہاں پہ جو سوال ہو اس کی جواب نہ پیش کر سکوں. تو اس سے بہتر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور اتنا تو عذر پیش کروں کہ اللہ جو میں کر سکتا تھا وہ میں نے کر لیا. الحمدللہ جمعے کا دن تھا اور پہلی نماز میں نے جو ہے وہ جمعے کی ہی پڑھی اسلام قبول کرنے کے بعد. بابر انعام وارث بھائی تھے دبئی میں, ان سے ہی میں نے کہا کہ مجھے تسلی ہے, شرح صدر ہے, سو آئی ایم ریز اسلام. تو الحمدللہ انہوں نے کلمہ پڑھایا, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. ماشاءاللہ. اب میرے ذہن میں کچھ سوال اور تھے آپ کے کام کے حوالے سے بھی اور باقی لوگوں کے حوالے سے بھی, آپ کے پاس بہت سے واقعات بھی ہیں, لیکن ضمناً یہاں پہ میرا ایک سوال نکلا ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے میں جب آپ نے 24-25 سال یا 26 سال گزارے, اس وقت آپ کا رویہ, مسلمانوں کا رویہ آپ کے ساتھ کیا تھا؟ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے, میں اس پہ تھوڑی سی ذرا کھل کے بات کرنا چاہوں گا کہ ہم بھی غیر مسلموں سے نفرت کرتے تھے جب تک مولویوں کے نرگنے تھے. پھر اللہ نے وہاں سے نکالا, اللہ نے ہدایت دی, تو پھر سمجھ آئی بھائی دوسرے مذاہب کا احترام لازم ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا احترام نہیں کریں گے تو ہم تو مسلمان ہی نہیں رہتے پورے. جب تک ہم تمام انبیاء کو, تمام کتابوں کو نہیں مانیں, تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. پھر جب اللہ نے شعور دیا, کچھ عقل دی, کچھ ہدایت دی, تو پھر یہ چیزیں پتہ چلی کہ محبت کریں گے, محبت سے لوگ قریب آئیں گے, نفرت سے تو کوئی آپ کے قریب نہیں آئے گا. آپ کا یہ سوال نا سخت بھی ہے لیکن ضروری بھی ہے. میں ایک عرصے تک ایسے سوالات اور ان کے جوابات سے بچتا رہا, لیکن آج میں اس کا جواب اس لیے نہیں دوں گا کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی تھی, بلکہ میں آج اس کا جواب اس لیے آپ کو دوں گا کہ میں اپنی سوسائٹی کو, اپنے مسلمانوں کو یہ بتا سکوں کہ یہ رویہ, یہ ایٹیٹیوڈ اور یہ طریقہ کار غلط ہے. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی کوئی تعلیمات نہیں ملتی. اس ضمن میں آپ کو 2 واقعات سناؤں گا. جی پلیز. مکس تھا جو ہماری سوسائٹی میں مسلمانوں کے ساتھ, چونکہ ہم رہے شروع سے مسلمانوں کی سوسائٹی میں رہے, اور جو پڑوسی تھے وہ بہنوں کی طرح بھی تھے, بھائیوں کی طرح بھی تھے, دوست جو تھے ہم ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ جان بھی نشاور کرتے تھے. لیکن جن کے ساتھ اتنی زیادہ اپنائیت نہیں تھی وہاں پہ بہت روڈ جو ہے وہ رویے بھی فیس کرنے کو ملے. مثلا ہمارے محلے میں مسجد تھی, جہاں میں گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ تو اس مسجد میں کیسے داخل ہو گئے, آپ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. اس سے مجھے اسلام سے جو ہے وہ ایک وقت ایسا تھا کہ بہت, یعنی اسلام سے تو نہیں لیکن مسلمانوں سے بہت نفرت ہو گئی. لیکن چونکہ اسلام کے ریپرزینٹیٹیو ہیں سارے مسلمان, تو یہ لنک تھا. لنک تو ہے بالکل. دوسرا, محلے میں نا ایک دکان تھی مصطفیٰ صاحب کی, اور وہ برف کا پھٹا تھا. ان کا برف ختم ہو جاتی تھی رات کو, پھٹا ٹھنڈا ہوتا تھا, گرمیوں میں ہم اس کے اوپر بیٹھ کے سارے دوست گپے مارتے. تو وہ کسی کو کچھ نہیں کہتا تھا, وہ صرف مجھے آ کے کہتا تھا کہ وارث تم نہ پھٹے کے اوپر نہ بیٹھا کرو. وہ نہ پھر لوگ مجھ سے برف لینے کے لیے آتے تو وہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کے پھٹے پہ عیسائی بیٹھتے ہیں. میں اس لیے بتا رہا ہوں, اس سے مجھے پتا ہے کہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہوگا.
क्रिश्चियन या दूसरी कम्युनिटी के लोग इसको बतौर इसकी कटिंग करेंगे और चलाएंगे कि देखें जी मुसलमान, लेकिन मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि मुसलमानों की इस्लाह हो, ये होता है, ये हम चाहते हैं। मैं अपना जो है वो बिल्कुल खुल के ये बात आज इसलिए कर रहा हूं कि ये मुसलमानों को पता चलना चाहिए कि भाई ऐसी कोई इस्लाम में कोई तालीमात नहीं है। दूसरा, हमारे उसे हम हमीद कहते थे, उनका तंदूर था, तो सर्दियों में हम तंदूर के ऊपर बैठते थे। ठीक है। तो वो मुझे कहता था कि यार एक तो ना तुम तंदूर के ऊपर ना बैठा करो, और जब मैं कुलचे लेने के लिए जाता तो मुझसे कहते जरा आप थोड़ा सा ना पीछे खड़ा हुआ करें, लोग एतराज करते हैं। तो मैं बड़ी एक तरह से उस वक्त तो तकलीफ भी होती थी, लेकिन बाद में पता चला कि यार ये लोग खुद इस्लाम से नाबलद थे, इनको खुद हकीकत में इस्लाम का पता नहीं है। रसूलुल्लाह ने ना सिर्फ गैर मुस्लिमों से हाथ मिलाए, उनसे गले मिले, घर में इकराम किया, मस्जिद नबवी में जो है वो उनको ठहराया और उनकी मेहमान नवाजी की। तो मैं आज हैरान हूं कि अगर हम इस तरह का गैर मुस्लिमों के साथ सलूक रखेंगे, मैं तो यानी अगर मेरे ऑफिस में कोई नॉन मुस्लिम आए तो मैं यानी कसदन उसको दिखाने के लिए उसका पानी पी लेता हूं, उसके बर्तन से खाना खाता हूं। यानी हम इकट्ठे खाते हैं कि भाई हमें अल्लाह का कुरान कहता है कि तुम अहले किताब का उनके साथ खा सकते हो, और वो तुम्हारे साथ, तुम दोनों के लिए एक दूसरे को जो है वो खाना पीना हलाल किया गया, इल्ला ये कि आपको यकीन हो कि इसमें जो है वो ऐसा ज़बीहा है कि जो हलाल नहीं है, या इसमें ऐसा मशरूब है जो हलाल नहीं है, आप उनके बर्तन नहीं इस्तेमाल करें। वो तो एक सेपरेट मैटर है तो लेकिन आम तौर पे जो है वो, बल्कि एक मेरे जिंदगी में एक फेज ऐसा भी आया, मैं बहुत एक ऐसी फाइनेंशियली पोजीशन में चला गया कि जिसमें मैं जिंदगी का वो लोएस्ट मेरा वो पोर्शन था। तो उस वक्त ऐसा हुआ कि मुझे एक पेट्रोल पंप के ऊपर जॉब करने की जरूरत पड़ गई। मुझे चंद 100 रुपयों की खातिर जो है वो वहां पे जॉब करनी पड़ गई। ये आज से जो है वो कोई 18 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको। दूसरे दिन मैंने अब मैं एक ऐसा बच्चा था जो यानी मम्मी डैडी थे, फिर जॉब थी, फिर अपनी दुकान भी रही किसी, लेकिन होता है जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला आपको दे के भी आजमाते हैं, लेके भी आजमाते हैं। मुझे पेट्रोल पंप पे जाना पड़ गया। एक दिन मैंने पेट्रोल पंप पे जॉब की, दूसरे दिन जब मैं ड्यूटी के लिए गया तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जा सकते हैं, आपकी आज आप यहाँ पे, दूसरे दिन उन्होंने मुझे कहा कि आप जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपने यानी ये बताया नहीं कि आप क्रिश्चियन थे। तो मैंने कहा सो व्हाट, इफ आई वाज क्रिश्चियन, इफ आई एम क्रिश्चियन सो व्हाट, क्या इसमें क्या मसला है? इसमें क्या पेट्रोल डालने से गाड़ी नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि आपने चूंकि बताया नहीं और आपकी पॉकेट में आपका आईडी कार्ड रह गया था जो मैंने यूनिफॉर्म पहना था, और वो आईडी कार्ड से हमने देखा कि आप ईसाई हैं और यहाँ पे मुसलमान काम करते हैं और वो खाना भी खाते हैं, पानी भी पीते हैं, बर्तन भी इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए वी आर वेरी सॉरी, और आपने हमसे झूठ बोला, आपने बताया नहीं, सो गेट आउट फ्रॉम हियर, आप जा सकते हैं। तो यानी ऐसे वाकयात भी होते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि ये मुआशरे की इस्लाह के लिए या मैं आज ये आपको वाकयात सुना रहा हूं। ये बहुत जरूरी है बताना। देखिए ऐसा कुछ नहीं मैंने ये ऑब्जर्व भी किया, सोसाइटी में देखा भी है, गैर मुस्लिमों से जब उनके करीब हों, उनसे मोहब्बत करें बैठे, वो कहते हैं भाई हमें इस्लाम से दूर करने वाले आप मुसलमान ही तो हो। बिल्कुल ऐसी बात एक तो हम उनके करीब नहीं होते, उनके करीब जाके बताते नहीं। दूसरा मसला ये है कि अगर किसी ने इस्लाम की तरफ आना है तो वो फिर परेशान है कि भाई मैं शिया हूँ, मैं सुन्नी हूँ, मैं देवबंदी हूँ, बरेलवी हूँ, अहले हदीस हूँ, मैं किधर जाऊँ? वो कहते हैं पहले तुम आपस में तो फैसला कर। बिल्कुल सही बात है। आपस का फैसला इसमें आप यकीन करें कि एक बहुत बड़ा इदारा था और उस इदारे में ना एक खाक रोब था, स्वीपर थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, बल्कि मेरी जो गली में स्वीपर है, मुझे जहां नजर आ जाते हैं मैं उनको गले लगाता हूँ। मुझे कहते हैं, वो कहते हैं वो आपके कपड़े खराब हो जाएंगे। मैंने कहा मैं आपको गले नहीं लगाऊंगा, आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी। तो मैं कहता हूँ मैं जहां से गुजर के जाता हूँ वो रास्ते आपने साफ किए हैं। मेरे घर के करीब जब भी आएंगे, मेरे बच्चों को ये हुक्म है मेरी तरफ से कि घर के बेहतरीन बर्तन में उनको पानी पिलाना है। तो एक इदारा था और उनके मैनेजर जो थे उन्होंने मुझसे कहा कि अब्दुल वारिस भाई, हमारे ना यहाँ सुपर स्टोर था, वो बहुत बड़ा इस्लामिक स्टोर था। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ एक नॉन मुस्लिम है, खाकरोब है, और काफ़ी बार हमने उससे कहा लेकिन वो इस्लाम नहीं कबूल करता। ऊपर नीचे उलमा इकराम है, इस्लामी किताबें हैं, हर तरह के मौज़ूआत के ऊपर जो है वो वजाहत है इस्लाम की पूरी, यानी
تشریحات اور تفسیرات پڑھی ہیں یہاں پہ، لیکن وہ بچہ اسلام نہیں قبول کرتا. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نہ کسی وقت ان کو کھانے پہ بلائیں. تو وہ چونک گئے کہ میں ایز اے مینیجر اپنے خاک روب کو کھانے پہ بلاؤں. تو میں نے کہا کہ اچھا ایسا کریں کہ جس دن آپ ان کو بلائیں گے نا میں بھی آپ کے ہاں کھانے پہ مدعو گا. تو اس بات سے وہ خوش ہو گئے. اور یہ بالکل بیک سائڈ پہ آپ کی ان کا وہ کوٹھی تھی ماشاءاللہ بڑی اچھی. انہوں نے وہاں پہ اس کو بلایا اور ہم نے صرف کھانا کھایا. احمد بھائی اللہ کی قسم ہم نے صرف کھانا کھایا, کوئی ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے بات نہیں ہوئی. اور جب ہم باہر نکلے تو وہ موٹر سائیکل پہ تھا, میں کار پہ تھا. تو میں نے اپنا ایک کاٹریج کا بہت میرا فیوریٹ کوٹ تھا وہ, تو میں نے اس سے کہا کہ بیٹا آپ موٹر سائیکل پہ ہو, آپ یہ کوٹ لے لو. تو مجھے کہنے لگے کہ عبدالواعظ بھی میں آپ کو واپس کیسے کروں گا. تو میں نے کہا یہ آپ کے لیے گفٹ ہے, آپ نے واپس نہیں کرنا. ویری سیکنڈ ڈے ہی کالڈ می, عبدالواعظ بھائی میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. یا آپ جو بات کر رہے ہیں نا آپ بالکل اس کو صحیح سمجھے ہیں, آپ صحیح سمجھے ہیں کہ ہمارے رویوں کی وجہ سے کرنے کا, قریب لانے کا, بات چیت کرنے کا. ابھی ہم آپ سے اور بھی کافی سارے, کیونکہ آپ کے پاس ابھی آپ نے آف دی ریکارڈنگ واقعہ سنایا تھا کہ ایک مسلمان لڑکا جو عیسائیت پہ چلا گیا, تو اس طرح بہت سے آپ کے پاس واقعات ہیں. مجھے پہلے اپنی فیملی کے بارے میں بتائیے تھوڑا سا کہ آپ کی فیملی میں آپ کے پیرنٹس پھر اسلام لے آئے یا نہیں, ابھی تک جو ہے وہ والد صاحب کا تو انتقال ہو گیا. ہم 2021 میں جامعہ اشرفیہ میں لیکچر تھا, ادھر جا رہا تھا, پیچھے سے اطلاع ملی کہ والد صاحب انتقال کریں گے. لیکن والد صاحب مانتے تھے کہ اللہ ایک ہے. مسیح علیہ السلام کو وہ اس حد تک آگے تھے, وہ کہتے تھے کہ وہ خدا کا بیٹا نہیں ہے, نہ وہ خدا ہے, مسیح ہے. لیکن باقاعدہ طور پہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی الوہیت کا, یعنی اقرار باللسان جسے کہتے ہیں, وہ نہیں کیا تھا. باقی ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ. اور باقی جو آپ کے بہن بھائی ہیں, میرے ایک بھائی نے اسلام قبول کر لیا, خاندان کے تقریباً کوئی 18 کے قریب دیگر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. اور اس کے علاوہ جو دعوت و تبلیغ کے ضمن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج تک 6000 لوگوں کو اسلام قبول کرنے کا ذریعہ بنایا, جو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے. اور یہ میں اس کو کبھی بھی اپنے لیے باعث خوشی اس لیے نہیں سمجھتا کہ احمد بھائی ابھی پوری دنیا کے 4.25 ارب لوگ باقی ہیں جن تک میں نے اور آپ نے, ہم سب نے اسلام کا پیغام پہنچانا ہے. اور اگر ہم نے یہ نہ کیا تو روز حشر والے دن ان کے ہاتھ ہوں گے اور ہمارے گریبان ہوں گے. لیکن پھر بھی ماشاءاللہ جتنے ہو گئے وہ بھی بہرحال, کیونکہ یہ میرے اللہ کا فضل ہے. ایک انسان بھی اگر جہنم کی آگ سے بچ کے جنت میں جانے والا بن جاتا ہے تو یہ بہت بڑی اس پہ فضیلت ہے کہ ہمیں بتایا گیا. اچھا, آپ کی فیملی میں جب آپ نے اسلام قبول کیا, پرابلمس کا آپ کو سامنا کرنا پڑا یا ابھی تک آپ کچھ فیس کر رہے ہیں؟ کچھ لوگوں نے بائک آؤٹ کیا ہو یا کچھ ایسا؟ سورہ عنکبوت آیت نمبر 1 یا غالباً 2, احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا فہم لا یفتنون. کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اسلام قبول کر کے یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے اور آزمایا نہیں جائے گا؟ تو ایسا ممکن نہیں ہے, یہ اللہ کی سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جب انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا اور اپنی نبوت کا اعلان کیا اور صراط مستقیم کی وضاحت کی, ان کے اوپر بھی آزمائشیں آئیں. ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام, خلفائے راشدین, عشرہ مبشرہ, اور اس کے علاوہ کئی ایسے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زندہ قرآن رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ ان کا رب ان سے راضی ہے اور یہ اپنے رب سے راضی ہے. آزمائشیں تو ان پہ بھی آئیں. خباب بن ارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کولوں پہ لٹا دیے گئے اور وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی میرے جسم کی چربی پگھلتی ہے تو پھر کوئلے ٹھنڈے ہوئے. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ, اہل یاسر, سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ دیکھیے کہ ان کی زندگیاں یعنی ان کو تو یعنی ادھیڑ دیا گیا نا. یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو یعنی اونٹوں کے ساتھ باندھ کے چاروں سمت جب دوڑائے تو ان کے چیتڑے اڑ گئے. تو سچی بات ہے کہ یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے کہ جو کہتا ہے کہ میں ایمان لایا اس بات پہ کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے, وہ وحدہ یکتا ہے, اکیلا ہے, تنہا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں. قرآن the last and final statement of the Lord. جس بات کا اقرار کرتا ہے نا, سچی بات ہے کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے گنے کو بیلنے کے اندر آپ ڈالتے ہیں نا
اور تب تک گنا نکلتا نہیں ہے جب تک کہ اس کا پورا رس نچوڑ نہ لیا جائے. تو جب تک آپ کے اوپر یعنی ایک ٹیسٹ ہے کہ یہ زبان سے کہہ رہے ہیں یا واقعی اقرارم باللسان یا تصدیقم بالقلب بھی ہے. تو یعنی آپ دیکھیے کہ بلال، میں حیران تھا کہ بلال کے پاس وہ کون سا ایسا فلسفہ تھا یا انہوں نے کون سی فلسفی پڑھی تھی یا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی سیرت کی کتب سے آشنا تھے یا توحید کے کہ وہ کون سے اسرار و رموز سے جو ہے وہ واقف تھے کہ جس کے اوپر وہ اڑ گئے. وہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ بلال ابن غلام، بلال بھی غلام تھے، ان کے والد بھی غلام تھے اور وہ بھی کہیں سے غلام ہی چلتے، حبشہ سے چلتے آ رہے تھے. اور جب ان کو پتا چلا کہ اس محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو محمد جب میری طرف کبھی کبھی دیکھتے تھے تو تبسم کیے بغیر وہ یعنی ان کا چہرہ مڑتا نہیں تھا جب تک وہ تبسم نہ کر لیتے، تو کہنے لگے کہ وہ چہرہ میرے جب چشم تصور میں آتا تھا تو میں کہتا تھا وہ شخص جھوٹا نہیں ہے. تو کہا کہ وہ اگر کہتے ہیں نا کہ میں نبی ہوں تو میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ وہ اللہ ایک ہے اور وہ اس کے نبی ہیں. اور گرم ریت کے اوپر لٹا دیے جاتے ہیں، سینے کے اوپر پتھر رکھ دیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی احد احد کہتے رہتے ہیں. تو یہ آزمائشیں تو آپ سمجھے کہ ایمان کا لازمی کچھ ایسے فیملی ممبرز ہیں آپ کے قریبی جنہوں نے ابھی تک بیک آؤٹ کیا ہو کہ آپ نے نہیں الحمدللہ ایسا نہیں ہوا. لیکن میں نے جب اسلام قبول کیا تو امی کو اطلاع دی تو والدہ محترمہ بس روتی رہتی تھیں. میں فون پہ بات کرتا تھا لیکن وہ ان کی سسکیوں کی آواز، یعنی کئی بار میں نے سوچا کہ اگر ماں ناراض ہوگی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہیں ناراض نہ ہو جائے. لیکن الحمدللہ ماں کے دل میں محبت تو اسی اللہ نے پیدا کی ہے جس کی وحدانیت کا اقرار کیا. ماں کی جو ہے وہ محبت، شفقت، اس کی ممتا، اس کی پرورش، اس نے جو میرے اوپر اپنی زندگی انویسٹ کی، یہ کس کی تھی؟ یہ اللہ کی دی ہوئی زندگی تھی. تو اگر اس کے یعنی اس کے مالک کے ساتھ ہی میں بغاوت کر دوں تو یہ زیادتی. کئی بار خیال آیا، والد صاحب فون پہ بات کرتے تھے، ہاں کرتے تھے. میں دبئی سے پاکستان آیا تو ہاں ایئرپورٹ پہ کوئی نہیں تھا، اور گھر آیا تو والد صاحب نے گیٹ کے اوپر ہی کہا کہ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر. فرمانے لگے کہ دفع ہو جاؤ آپ، یعنی اب ناک کٹوا دی ہے ہمارے سارے خاندان میں، تو دفع ہو جاؤ. پیچھے اماں کھڑی تھی تو اماں نے کہا کہ بیٹا دور سے آیا ہے تو آپ بیٹھ کے بات کیجئے اسے. تو اندر گئے تو والد صاحب نے خوب برا بلا کہا، گالم گلوچ نکالے. خاموشی سے سنتا رہا. میں نے کہا کہ ابا میں نے اپنی آخرت کا فیصلہ کیا ہے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اور قسم کھاتا ہوں کہ آپ کی پہلے سے زیادہ عزت ہوگی، زیادہ احترام ہوگا، کیونکہ اسلام اس کا حکم دیتا ہے. پہلے تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. تو الحمدللہ والد صاحب تھوڑے نرم ہوئے، اماں نے روٹی شوٹی دی اور اس کے بعد تھوڑا معاملہ نارملائز ہوا. بہنیں ناراض ہو گئیں. انہوں نے کہا کہ ہم چاہیں بھی تو تم سے نہیں مل سکتی کیونکہ ہم سسرال والیاں ہیں اور ہم نے سسرال میں بھی اپنی فیس سیونگ رکھنی ہے. بھائی ناراض ہو گئے. انہوں نے کہا کہ بھائی جو بھائیوں کے بازو ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ چونکہ تم نے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بغاوت کی ہے لہٰذا اس بات پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. یعنی ایک وقت ایسا تھا، میں یعنی آپ سے کہوں، اگر یہ کہوں کہ زمین کے اوپر میں اور میری 2 ٹانگیں تھیں تو یہ اس میں کوئی بعید نہیں تھی. ایک وقت ایسا آیا کہ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو نہ والدین تھے، نہ بہن بھائی تھے، نہ عزیز و اقربا تھے، نہ مسیحی دوست تھے. لیکن آگے دیکھتا تھا تو اللہ تھے، رسول اللہ تھے، کتاب اللہ تھے اور امت مسلمہ کے بہترین لوگ آپ جیسے آج جو میرے بھائی ہیں، میرے دست و بازو ہیں، میرے دوست ہیں. تو الحمدللہ ہوا یہ. بلکہ میں اپنے نوجوانوں کے لیے ایک اہم پیغام ہے وہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب اللہ کی راہ میں آپ کسی چیز کو چھوڑتے ہیں تو وہ آپ کو عطا کیا کرتا ہے. میری فیانسی تھی، کچھ مہینوں بعد میری شادی بھی ہونے والی تھی. تو مجھے یہ تھا کہ وہ بچپن کی محبت ہے اور ان کو تو بتاؤں گا تو یہ تو میری فریکوینسی سمجھتی ہیں اور میچ کرتی ہے، تو یہ تو کوئی مسئلے نہیں. جب میں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں نے اسلام قبول کرنا ہے تو میں نے ان کو بتایا کہ there is no God but Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the last and final messenger, and Kitabullah is the divine guidance from the Allah subhanahu wa ta'ala. تو مجھے امید ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ اسلام قبول کریں گے.
اب بچپن کی محبت ہے, لڑ جگڑ کے جو ہے وہ رشتے ہوئے, منگنیاں ہوئیں اور مرنے مرانے تک آ گئی. یعنی وہ لڑکی تھی کہ جن کے بارے میں میں نے امی سے کہا کہ اماں جان پھوپھو کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنی, تو اماں نے کہا پھوپھو نہیں ماموں کی بیٹی کے ساتھ کرنا ہے. تو میں نے کہا کہ اچھا, بعد میں نہ کہیے کہ بیٹے نے خودکشی سے پہلے بتایا نہیں تھا. تو امی کہتی اچھا معاملہ اینا سنجیدہ ہے. تو میں نے کہا جی. تو امی نے کہا کہ ادھر ہی ہوگا. میں نے کہا ابو نہیں مانے, تو ابو کی ایسی کی تیسی. تو ابھی وین آئی واز کرسچن تو ایسا معاملہ, منگنی ہو گئی, شادی ہونے والی تھی, تو فرمانے لگی کہ آپ کے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے, میں یا اسلام. کافی حیرانگی بھی ہوئی, بچپن کی محبت تھی. تو ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا کہ اس نے تو خدا کو نہیں بنایا, بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے, تخلیق کیا ہے, پیدا کیا ہے, اور اس جیسی اور بھی ہوں گے. لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ اسلام. تو یعنی میں آج یہ لوگوں کو یہ مثال دیتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں نے ایک قربان کی تھی, آج میرے نکاح میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیک اور صالح دو عطا فرما رکھی. ماشاءاللہ. تو یعنی جب آپ اللہ کے لیے کسی چیز کو قربان کرتے ہیں, پھر یعنی اس کا الٹیمیٹ یہ ہوا, نتیجہ یہ نکلا کہ ماں باپ, بہن بھائی, رشتہ دار, جہاں سب کچھ قربان کیا تھا, آج اللہ نے نہ صرف وہ والدین, بہن بھائی, رشتہ دار, دو جو ہے وہ بیویاں نیک صالح پڑھی لکھی عطا فرما دی. اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کی بہترین لڑکیاں بطور بہن عطا فرما دیں, بہترین مرد بطور بھائی عطا فرما دیے, بزرگ بہترین دست شفقت رکھنے والے, بہترین مائیں میرے لیے رات کو جھولیاں اٹھا کے دعا کرتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بچہ دین کا کام کر رہا ہے, اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے, اللہ اس کی حفاظت فرمائیے گا. یعنی کبھی کومنٹس میں آپ میرے لیے دعائیں پڑھے تو آپ حیران ہو جائیں کہ عبدالوارث دنیا کا امیر ترین انسان ہے کہ ماؤں, بہنوں, بیٹیوں کی, بھائیوں کی دعائیں ہر وقت جو ہے وہ اس کا حصار کیے رہتی ہیں. الحمدللہ. ماشاءاللہ. اچھا, آپ کا ایک جو بھانجی کا بھی آپ واقعہ سناتے ہیں, وہ جو آپ کی بھانجی مسلمان ہیں, ان کی والدہ مسلمان ہیں؟ نہیں, میری جو سسٹر ہیں بالکل بھی نہیں. یہ اصل میں وہ بچی ہیں کہ جن کے بارے میں نے رات کو جھولیاں اٹھا کے دعائیں کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ انہوں نے ایک انگلش کورس کرنا تھا, وہ میرے گھر کے قریب تھا وہ انسٹیٹیوٹ, اور یہ میرے گھر آ گئی, اور بس وہاں سے کہیں سے بیج لگ گیا اس کے ذہن میں, دل میں کوئی بات ٹھہر گئی, اور آہستہ آہستہ سی ایس ایس کر رہی تھی. سی ایس ایس کے دوران کوئی اسلامک ٹاپک اس نے پڑھنے تھے, وہ پڑھے ہیں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اساتذہ کرام کی جو محنت تھی وہ رنگ لے آئی, اور اس کے جو اساتذہ کرام تھے, ٹیچر تھے, ان کی کوئی بتائی ہوئی بات جو ہے وہ دل میں اجاگر ہو گئی, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ تاریک باطن میں روشنی فرما دی, اور اسلام قبول کر لیا. اور کافی سفر کیا ہے اس نے, والد صاحب کی طرف سے کافی مشکلات آئیں. والدہ جو ہے وہ ان کی مسلمان تو نہیں ہے, نہ ہی والد مسلمان ہے, لیکن سب سے بڑی نو مسلم بچوں کے لیے اذیت یہ ہوتی ہے کہ والدین ہیں تو صحیح لیکن ملتے نہیں ہیں, بہن بھائی نظر تو آتے ہیں لیکن بات چیت نہیں کرتے. ان کو پھر اپنے گھر میں رہنے کی اجازت نہیں ملی؟ نہیں, پھر یعنی ان کے والد صاحب نے ایک دو بار سوسائڈ اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی, اس کا مرڈر اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی. پھر ان کے والد صاحب نے مجھے ایک بات کی, انہوں نے کہا کہ عبدالوارث اس کو لے جاؤ یہاں سے, اور میں یہی چاہتا تھا کہ میں اس کو لے جاؤں. تو انہوں نے کہا کہ اس کو لے جاؤ, یا تو یہ خود ہی اپنے آپ کو کچھ کر لے گی, یا ہم اس کو کچھ کر دیں گے. تو بہرحال اس بچی نے بڑی استقامت کا مظاہرہ کیا, اس کی برداشت ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو استقامت عطا فرمائے. تو لیکن میں نے جیسے عرض کی کہ یہ ایسا ممکن نہیں ہے بھائی کہ کوئی شخص اسلام قبول کرے, بلکہ اقبال نے اس کو بڑے ایک عجیب انداز میں کہا ہے. اقبال کہتے ہیں کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے, لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. شہادت گہے یعنی ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ کو زندان میں بھی ڈالا جا سکتا ہے, آپ کو پھانسی بھی دی جا سکتی ہے, یعنی جہاں آپ کی زندگی کے بچنے کے کوئی امکانات اور چانسز ہوں ہی نہیں. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے, لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. دیٹ از ناٹ ایزی جاب. لیکن جس کو اللہ سے باتیں کرنے کا جو ہے وہ سرور میسر آ جائے, جس کو اللہ کی باتیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں, جس کو اللہ کی وحدانیت اور اس کی یکتائی کی جو ہے وہ سمجھ آ جائے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دل دے بیٹھے, جس کو آخرت کے بدلے جو اپنی دنیا کا اللہ کے ساتھ سودا کر بیٹھے, اس کو سچی بات ہے کہ پھر یہ دنیا یا دنیا کے معاملات یا اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین سوٹ ہی نہیں کرتا.
پھر وہ کہتا ہے کہ یہ جان دے دی کہ دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو. پھر وہ کہتا ہے کہ ایک جان تو یہ سودے کے عوض, سچی بات ہے یہ بڑا سستا سودا ہے, اس کے عوض تو 50 زندگیاں بھی ہوتی وہ بھی قربان کر دی جاتی, تو سچی بات ہے کہ یہ پھر بھی بلا سودا ہے. الحمدللہ. وہ بھانجی اب آپ کے ساتھ رہتے ہیں پھر؟ جی الحمدللہ ہمارے قریب ہی ہیں, لیکن سیپریٹ ہیں, شادی ہو گئی ہیں ماشاءاللہ, بچے ہیں ان کے اب, تو خوش ہیں. لیکن کافی سفر کرنا پڑا, بہت زیادہ سفر کیا, بہت ایسا کیا ہو کہ پیرنٹس آپ کو ملتے نہیں ہیں یا آپ کے باقی بہن بھائی آپ سے ملنا پسند نہیں کرتے, تو بڑی مشکلات ہیں. بس یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ہی وہ بیچاری اس کرب سے نکلی ہے, وگرنہ اس کے لیے ملٹیپل اور بھی کافی پرابلمز آ گئیں. ایک تو اپنے خاندان کے, پھر یہ ہے کہ جس گھرانے میں گئیں وہاں آپ کی اگر ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو رہی ہے, مینٹلی فریکوینسی نہیں ملتی, وہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ راستے آسان کیے اس کے لیے. آپ ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کریں اس حوالے سے کہ لوگوں کو دین کی طرف لے کے بھی آ رہے ہیں, اور جو آلریڈی مسلمان ہیں ان کو بھی اس طرف. ایک تو یہ ہے کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں کہ غیر مسلموں کو آپ کی کوشش ہے کہ مسلمان ہو جائیں. دوسری طرف اسی وقت میں ہماری سوسائٹی میں ہمارے ہی نوجوان ایتھیزم کی طرف جا رہے ہیں اور اسلام سے دور ہو رہے ہیں. کیا آپ اس کو بھی فیس کرتے ہیں, اور آپ ان دونوں کو کیسے لے کے چلتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں میں تو اس کام لگا تھا, یہ تو مجھے جو گھر کے بندے ہیں ان کو بھی سنبھالنا پڑ گیا. سچی بات ہے احمد بھائی کہ مسلمان ہمیشہ سے ملٹی ٹاسک رہا ہے الحمدللہ. یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ گھر کی معاش کے حوالے سے کام کر رہے ہیں تو تبلیغ کا کام چھوڑ دیں گے, یا آپ تبلیغ کا کام کر رہے ہیں تو معاش کا کام چھوڑ دیں گے. تو مسلمان ہمیشہ ملٹی ٹاسک ہی رہا ہے, اور جب اس کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ اس کام کے عوض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انعامات کیا ہیں, تو پھر یہ دن کہیں رات کہیں, صبح کہیں شام کہیں, ایک جا رہتے نہیں. عاشقی بدنام کہیں کے مصداق, پھر یہ اپنی زندگیوں کو کھپا دیتے ہیں, لٹا دیتے ہیں. پھر یعنی واقعہ یہی ہے, اور بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جہاں ہم تسلیث سے, کفارے سے, اور ابن اللہ اور ایتھیزم, لبرلزم, سیکولرزم اور دیگر ازم سے جان چھڑا کے ہم اسلام کی طرف آ رہے ہیں, اسلام کی طرف آ رہے ہیں, اور لوگ اسی اسلام سے جو ہے وہ نکل کے جا رہے ہیں. یورپ سے کچھ بچیاں آئی تھیں تبلیغی جماعت کی ایک یونیورسٹی میں, اور اس یونیورسٹی میں ان بچیوں نے سمجھا کہ شاید یہ اسلام کا قلعہ ہے تو یہاں پہ مسلمانوں والا حلیہ ہوگا. لیکن جب یونیورسٹی کا حال دیکھا انہوں نے تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے, اور ایک جملہ کہا تھا جو آج تک مجھے یاد ہے, اور وہ یہ تھا کہ ہم جس تہذیب کو تھوک کر اسلام قبول کر کے آئی ہیں, پاکستان میں دیکھا کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اسی تھوکی ہوئی تہذیب کو چاٹ رہی ہیں. یعنی جس ننگی اور گندی تہذیب کو چھوڑ کے وہ اسلام قبول کر رہی ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ پوری دنیا میں جو اسلام قبول کرنے کی ریشو ہے وہ خواتین کی زیادہ ہے, اور خواتین کو جو عزت مقام و مرتبہ اسلام نے دیا ہے, سچی بات ہے کہ یہ عزت مقام و مرتبہ, لیکن چونکہ ہم نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پڑھ لی, ہم نے دنیا کے تمام علوم و فنون پڑھ لی, اگر نہیں پڑھا تو اسلام نہیں پڑھا, کہ جو آپ کو کامیابی اور کامرانی کی ضمانت دیتا ہے. یعنی آج کے اس صدی کی سب سے بڑی دلیل اگر آپ انٹلیکچوئل پرسنالٹی میں دیکھنا چاہیں تو وہ اقبال ہے, جس کو دیندار طبقہ بھی سنتا ہے, جس کو دنیا دار طبقہ بھی سنتا ہے, سیکولر, لبرل, انڈسٹریل, سیاستدان, یعنی ہر شعبہ ہے زندگی کے لوگ ان کو سنتے ہیں. اور اگر وہ اپنی تمام فلسفی کو ڈرائیو قرآن سے کرتا ہے, اسلام سے کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ قرآن و سنت کو اگر مائنس کر دو گے تو پھر تو چلتی پھرتی لاش ہو, تو پھر تو مردہ جسم لے کے تم جو ہے وہ اپنا. تو سچی بات ہے کہ آج اگر ہم تمام علوم و فنون حاصل کر لیں لیکن اسلام کا مطالعہ نہ کریں تو ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ایک بہت یعنی ایسا سودا کیا ہے کہ جس کا کفارے کا ساری زندگی بھی اگر آنسو بہاتے رہیں تو اس کفارے کا جو ہے نا وہ ہم خمیازہ نہیں بھگت سکتے. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ یار ہم اور ہمارے جیسے کئی ایسے لوگ اپنے ماں باپ, بہن بھائی, رشتہ دار, قربانیاں, یہاں تک کہ مار دیا جاتا ہے, یہاں تک ان کے بچے چھین لیے جاتے ہیں, ان کے اوپر جھوٹے مقدمات بنا دیے جاتے ہیں, لیکن یہ ایسے دیوانے ہیں پھر بھی واپس لوٹ کے نہیں جاتے. اسلام کو کہتے ہیں جیئیں گے تو اسلام میں, مریں گے تو اسلام میں. لیکن وہیں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسلام سے بیزار لوگ ہیں, یعنی بظاہر وہ مسلمان ہیں لیکن اسلام سے اکثر, یعنی کئی ایسے مجالس ہیں جہاں پہ لوگ کہتے ہیں عبدالواحد بھی آپ ہر وقت قرآن و سنت کی بات ہی کرتے رہتے ہیں. بھائی اور بات کرنی کیا ہے ہماری زندگی میں, اور ہے کیا, ہمیں what is the purpose of our life. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے زندہ قرآن لقد یعنی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون,
اور ہماری معاش ہے اگر حلال ہے تو قرآن و سنت سے ڈرائیو ہے, اگر بہترین سوسائٹی ہے تو قرآن و سنت سے ڈرائیو ہے, اگر اچھے اخلاق ہے تو قرآن و سنت سے ڈرائیو ہے, آخرت کی کامیابی ہے تو قرآن و سنت سے یعنی اس کا تعلق ہے, تو پھر قرآن و سنت کا تذکرہ نہیں کریں گے تو پھر ہم کس چیز کا تذکرہ کریں گے. ابھی حال ہی میں ایک بڑی عجیب کیفیت کہ کہنے کو تو ہم 57 مسلم ممالک ہیں اور ایک لاہور سے چھوٹا ملک ہے کہ جس نے مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بچا کے رکھ دی, اور ہمارے 60,000 سے زائد اس وقت مسلمان عورتیں, مائیں, بہنیں, بیٹیاں جو ہے وہ ان کو بھوک اور پیاس کے اندر دھکیل کے رکھ دیا. ان کی یعنی 60,000 تو وہ ہیں کہ جن کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا, مظلومانہ شہید کر بلڈنگوں کے نیچے دفن کر دیا گیا, اور 18 لاکھ جو ہے وہ گھروں سے بے گھر کر دیے گئے. 2 لاکھ کے قریب صرف وہ ہیں کہ جو زخموں میں جو ہے وہ تڑپ رہے ہیں, لیکن 57 مسلم ممالک ہیں. تو اقبال نے کہا تھا کہ مجھے ڈر ہے دل زندہ کہیں تو نہ مر جائے, کہ زندگانی کی عبارت ہے تیرے جینے سے. تو مجھے کسی نے پوچھا تھا کہ عبدالواز بھائی یہ زندہ لاش کیا ہوتی ہے, تو میں نے ان سے کہا تھا کہ ایک آدھے ملک کو چھوڑ کے تمام مسلمانوں کے حکمرانوں کو دیکھ لو اگر زندہ لاشیں دیکھنی ہے. کیا احمد بھائی آپ دنیا کے سٹیٹ کو پڑھتے ہیں, آپ ٹریڈ کرتے ہیں, کیا ہمارے پاس دولت کی کمی ہے, ہمارے پاس طاقت کی کمی ہے, کیا نیوکلیئر نہیں ہے, ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے, ٹیکنالوجی نہیں ہے, سائنس نہیں ہے, افرادی قوت نہیں ہے, ہر چیز ہے. ہاں آج آگے مجھے پتا چلا کہ ہمارے اندر غیرت کی کمی ہے. اور مولانا مودودی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت مسئلے کا حل بتائیں, تو حضرت نے فرمایا کہ اتحاد اور جہاد. تو ہمارا دوسرا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو ہے وہ آپس کی فرقہ واریت ہے, آپس کی بیر ہے, لڑائی جھگڑے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے ہیں. ایون دو کہ میں نے اسلام قبول کیا, اور اسلام قبول کرنے کے بعد محلے کے ایک سٹور پہ کھڑا تھا, تو وہاں میرے پرانے جاننے والے عبدالعزیز بھی سنا ہے آپ نے اسلام قبول کر لیا. میں نے کہا ہاں جی, بڑی خوشی. آپ کون سے مسلمان ہوئے ہیں؟ What are you talking about? I mean کہ آپ تو دیوبندی ہوئے ہیں, اہل حدیث, بریلوی, حنفی, شافعی, مالکی. پھر میں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے. احمد آپ تو بھائی دیوبندی گھر میں پیدا ہوتے ہیں تو دیوبندی ہو سکتے ہیں, اہل حدیث گھر میں پیدا ہوں تو کہہ سکتے ہیں کہ میں اہل حدیث ہوں, حنفی شافعی کے گھر میں پیدا ہوں. میں ایک عیسائی کے گھر میں پیدا ہوا ہوں, میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے. مجھے بتاؤ یار, تم میرے اوپر بھائی کو ٹیگ لگا دو, وگرنہ مجھے اپنے آپ کو مسلمان کہنے, واٹس پرابلم ود دس. تو میں نے ان سے کہا کہ میں ایک اچھا, انہوں نے کہا عبدالواز بھائی آپ نے اسلام تو قبول کر لیا ہے لیکن ابھی آپ صحیح مسلمان نہیں ہوئے. میں نے اقبال سے پوچھا کہ اقبال میں تو 450-500 لوگوں کو تب مسلمان کر چکا تھا. اقبال میں تو 450-500 لوگوں کو مسلمان کیا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ میں ابھی صحیح مسلمان نہیں ہوں. تو اقبال نے کہا کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں, کیا زمانے میں پنپنے کی یہی بات ہے. میں نے کہا کہ اقبال اس کا حل کیا ہے؟ تو اقبال نے کہا کہ بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا, نہ تو رانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی. میان شاخ سارا صحبت مرغ چمن کب تک تیرے بازو میں ہے پرواز شاہینے کو ہستانی. یقین افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے, یہ وہ قوت ہے جو صورت کرے تقدیر ملت ہے. اقبال نے کہا کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے, وہ چلے اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے. چھوڑ ان کی باتوں کو, یہ تو کہتے رہیں گے تجھے ایک اچھا سچا پکا مسلمان بننا. ٹھیک ہے آپ کا کوئی نہ کوئی اسکول آف تھاٹ ہوتا ہے, لیکن آپ تھوڑا سا اتنا تو کر لینا کہ آپ پہلے مسلمان ہو جائے بعد میں آپ کو فرقہ کر لیں. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ فرقہ پہلے, اسلام تو ہے ہی نہیں, اسلام کے بعد بھی اسلام نہیں ہے. بالکل جو اس قسم کے مطلب زیادہ جو تشدد والے لوگ ہیں وہ یا دیوبندی ہیں, بریلوی اہل حدیث ہیں, وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلواتے. وہ ان سے پوچھا آپ کہ جی ہم اہل حدیث ہیں, ہم دیوبندی, ہم بریلوی ہیں. تو ہم بھی یہ کوشش کرتے ہیں بھائی تم پہلے مسلمان بن جاؤ, اس کے بعد لگا لو اپنے. تو احمد بھائی بڑی خواہش ہے کہ اللہ کرے کہ اس وقت جو بڑی بڑی جماعتیں ہیں یا جو اچھے نیک لوگ ہیں آپ کی طرح کام جو کرنے والے ہیں, کم سے کم ایک جگہ پہ بیٹھ تو جائیں. آپ رہیں اہل حدیث, دیوبندی, بریلوی, حنفی, شافعی رہیں, there is no problem. آپ رہیں, آپ باقیوں کو مسلمان تو مانیں, مسلمان مانیں, ان سے محبت, اپنے ہاتھوں میں ہاتھ تو ڈالیں, اپنے جو یعنی جو مجموعی اعتبار سے آپ کے جو مسائل ہیں آپ اس پہ تو ڈسکس کریں یار. جو آپ یعنی اقبال نے اس کو کہا ہے, اقبال نے کہا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی, نقصان بھی
ایک ہی سب کا نبی, دین بھی, ایمان بھی ایک, حرم پاک بھی, اللہ بھی, قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی, ہوتے جو مسلمان بھی ایک. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہمارا جب ایک اللہ ہے, ایک اللہ کے لیے ایک نہیں ہو سکتے. ایک رسول ہے, کیا ایک رسول کے لیے ہم ایک نہیں ہو سکتے؟ ایک کتاب ہے, کیا ایک کتاب کے لیے ہم ایک نہیں ہو سکتے؟ وہ ایک اللہ کے لیے, کتاب اللہ کے لیے, رسول اللہ کے لیے ہم کیوں نہیں ایک ہو سکتے؟ قرآن چیخ چیخ کر پکار رہا ہے. میں کہتا ہوں اللہ کرے کہ اللہ سبحانہ وتعالی مسلمانوں کو قلب نگاہ سے قرآن پڑھنے کی توفیق میسر آ جائے, تو ان کو پتہ چلے کہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. وہ کیوں آپس میں تفرقہ پیدا کر رہے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ اے نبی, جن لوگوں نے اپنے آپ کو تفرقے میں ڈال لیا نا, آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ایک جگہ پہ فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ اگر تم اپنے آپ کو, اپنے اندر نفرتیں, کدورتیں اور فرقہ واریت اگر تم نے تنازع پیدا کر لیا نا, تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. یعنی تمہاری جو اسٹرینتھ ہے, تمہاری جو قوت طاقت ہے, یہ جاتی رہے گی اور دشمن تمہارے اوپر غالب آ جائیں گے. آج دیکھیے, یہاں تو ہو نا قرآن ہمیں سمجھ نہیں آتا, یہاں ہم نے قرآن پڑھا نہیں ہے, اس کی ٹرانسلیشن نہیں ہے, اس کی تفاسیر نہیں ہے, رسول اللہ کی احادیث نہیں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث. المسلمون کا جسد واحد, کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے, اور انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے کہا کہ ایسے ہیں, یعنی دیواروں کی جیسے چنا ہوتا ہے. فرمایا کہ مسلمان کی مثال ایسے ہے کہ جس طرح آپس میں یہ دو انگلیاں ہیں, یہ دیوار چنی ہوتی ہیں. اور فرمایا, قرآن کہتا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ, کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. آپ دیکھیں یہ قرآن و حدیث کس کے لیے ہے احمد؟ میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے کیا؟ یہ سوسائٹی کے لیے نہیں ہے؟ سب کے یہ کوئی سٹور کرنے کے لیے, ان کو چوم چاٹ کے جو ہے وہ شلفوں میں رکھنے کے لیے نہیں تھا, یہ سمجھ کے اپنی زندگیوں میں اپلائی کرنے کے لیے تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ نے فرمایا کہ الکفر ملت واحدہ, اور میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے نزدیک کفر ملت واحدہ بنا ہوا ہے. کینیڈا کہتا ہے وہ اسٹینڈ ود دا اسرائیل, امریکہ کہتا ہے وہ اسٹینڈ ود دا اسرائیل, وہ جو ہے وہ یو کے کہتا ہے وہ اسٹینڈ ود دا اسرائیل, بٹ دیر از نو اینی سنگل کنٹری جو کہتی ہو کہ وہ اسٹینڈ ود دا انوسنٹ فلسطین. کسی نے اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے احمد, کہتے ہیں آئین امت مسلمہ, وہ جو امت مسلمہ کا ایک جو تصور تھا وہ کہاں پہ ہے؟ احمد بھائی بڑی جذباتی بات, میری امی نے اس سے کہا کہ میرے ساتھ جھوٹ بولا تھا نا تم نے. کہا میں کیا جھوٹ بولا؟ میری امی نے کہا کہ میں نے جب تجھے پوچھا تھا کہ اسلام کی خوبیاں بتا, تو تو نے کہا تھا کہ اما اسلام میں عورت کو وہ مقام و مرتبہ حاصل ہے کہ اگر اس کی عزت کے اوپر اگر کوئی انگلی یا ہاتھ اٹھائے تو مسلمانوں کے اوپر جہاد فرض ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ پتر آج تو 25,000 عورتوں کی عزت دری کر کے, ان کو ذلیل و رسوا کر کے ان کو شہید کر دیا گیا ہے. کہاں ہے تیرے مسلمان؟ کہا کہ میرے ساتھ جھوٹ بولا تھا نا تو نے. تو میں نے کہا کہ اماں اسلام جھوٹا نہیں ہے, آج کا مسلمان جھوٹا ہے. بالکل. میں نے کہا اماں میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا, میں نے جو آپ کو بات بتائی تھی وہ صحیح تھی. ہاں اماں آج کا مسلمان جھوٹا اور مکار ہے. میرے جیسے جو ہے وہ بد دیانت لوگ, میرے جیسے کمزور اور قاہر لوگ, وگرنہ اماں جو اسلام کا مسلمان ہے, یہ اسلام کا جو تصور شہاد ہے, اسلام کا جو, ان کا اماں وہ جھوٹ نہیں, وہ تو سچی بات ہے. ہاں آج اگر میں کمزور پڑ گیا ہوں, میں فرقہ واریت میں پڑ گیا ہوں, میں دنیا کی حرص و ہوس میں مبتلا ہو گیا. وارث بھائی بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, بڑی زبردست ڈسکشن رہی, اور اس کو تو جتنا بڑھاتے جائیں یقیناً بڑھے گی, اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ کوئی اور نشست بھی رکھیں گے اس موضوع پہ. لاسٹ پہ آپ مسلم امہ کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو ضرور دیجیے پلیز. میں آپ تمام احباب سے میری ایک ہی اپیل ہے, پیغام کیا ہے, میں تو خود جو ہے وہ نصیحت اور یعنی ہدایت کا متلاشی ہوں, متمنی ہوں, لیکن میری ایک صرف ایک گزارش ہے کہ آپ جس مسلک سے بھی ہیں, آپ کا جو بھی فرقہ ہے, آپ رہیے اس میں, لیکن دوسروں کو آپ کم سے کم مسلمان تسلیم کیجیے. آپ کے اس کے ہاں آئیے جائیے, آپ بود و باش بھی رکھتے ہیں, آپ سٹورز پہ بھی جاتے ہیں, آپ دکانوں پہ بھی جاتے ہیں, سبزی بھی خریدتے ہیں, لیکن کبھی آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کا مسلک کیا ہے. اپنے دلوں میں وسعت پیدا کیجیے, اپنے دلوں میں جو ہے وہ جو قدورتیں ہیں, جو نفرتیں ہیں, جو دشمنوں نے ہمارے دلوں میں پیدا کی ہیں,
ان کو دور کیجیے اور اپنے دلوں کو صاف کیجیے. اور آخری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ اس بات کا اختتام کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جو صدقہ خیرات، نفلی روزے اور عبادات سے بھی افضل ہے. تو کہا کہ جی اللہ کے رسول. کہا کہ مسلمان کا آپس میں ایک دوسرے سے محبت اور موت یہ اس سے بھی کہیں زیادہ. اور فرمایا کہ میں تمہیں ایسی چیز سے ڈراتا ہوں جو مونڈ دینے والی ہے. تو فرمایا کہ یہ سر مونڈ دینے والی نہیں ہے، بلکہ اگر مسلمانوں نے آپس میں کینہ، بغض، حسد اور قدورتیں رکھی تو یہ تمہارا دین مونڈ کے رکھ دے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ کی ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.